مونا چلائی۔ تم نے ایسی حرکت کی تو میں خود نیچے چھلانگ لگا دوں گی۔ بکواس مت کرو، سفیر گرجا تھا۔ یہ جذباتی ہونے کا وقت نہیں ہے۔ اگر میں نے رسی نہ کاٹی تو کیل نکل جائے گی، ہم تینوں مر جائیں گے۔ سفیر، مونا ٹھیک کہہ رہی ہے، تم ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گے۔ میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ میں ایک چٹانی چھجے سے کوئی 6 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ مونا بالکل سپاٹ چٹان سے لگی تھی اور سفیر خلا میں جھول رہا تھا۔ اگر میں کسی طرح اس چھجے تک پہنچ جاتا تو بات بن سکتی تھی۔ اسی لمحے ایک جھٹکا اور لگا۔ سفیر چلایا، شوبی، مونا مجھے رسہ کاٹنے دو۔ تم ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے اس چھجے تک پہنچنے کی کوشش کرنے دو، اپنے حواس بحال رکھو۔ رسہ جس کلپ سے منسلک تھا اسے میں نے اپنی بیلٹ سے الگ کیا۔ چھجا مجھ سے کوئی 3 فٹ نیچے تھا۔ اگر میں اس کی طرف چھلانگ لگاتا تو اس کے کنارے تک پہنچنے کا امکان تھا۔ مجھے رسے پر مزید اوپر جانا تھا اور اس میں خطرہ تھا کہ رسے پر دباؤ پڑنے سے کیل نکل سکتی تھی۔ 600 فٹ کے فاصلے سے اگر گر کر بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ شوبی، کیا کر رہے ہو؟ مونا مجھے اوپر کی طرف سرکتے دیکھ کر بولی۔ سفیر اور مونا دم سادے مجھے رفتہ رفتہ اوپر جاتے دیکھ رہے تھے۔ اب میں چھجے سے کوئی 5 فٹ اوپر تھا، مگر یہ بلندی بھی ناکافی تھی۔ مجھے اور اوپر جانا تھا۔ مغرب کی طرف جاتے سورج کی تیز کرنیں براہ راست ہم پر پڑ رہی تھیں اور مجھے پیاس لگ رہی تھی۔ میں نے ذرا اوپر رک کر پانی پیا، اس کے بعد دوبارہ سرکنے لگا۔ میری کوشش تھی کہ رسے کو جھٹکا نہ لگے۔ ہم نہایت نازک پوزیشن میں تھے۔ میرا اندازہ تھا کوئی 10 فٹ کی اونچائی سے میں چھلانگ لگا کر چھجے تک پہنچنے کی پوزیشن میں ہوتا، اسی سے رسی کو بھی جھٹکا نہ لگتا۔ اس دوران میں مونا بار بار سفیر کو رسی کاٹنے سے باز رہنے کی تلقین کر رہی تھی، حتیٰ کہ وہ جھنجھلا گیا اور دانت پیس کر بولا، کاش کہ میں اوپر ہوتا اور تم نیچے، تو رسی ضرور کاٹتا۔ جھنجھلا کر بولا، حتیٰ کہ وہ جھنجھلا گیا اور دانت پیس کر بولا، کاش میں اوپر ہوتا اور تم نیچے، تو رسی ضرور کاٹتا۔ میں مسکرا دیا۔ اس حالت میں بھی وہ نوک جھونک سے باز نہیں آ رہے تھے۔ اب میں چھجے سے کوئی 8 فٹ اوپر تھا اور رسے کے جھکاؤ کی وجہ سے چٹان سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ 9 فٹ بلندی ہونے پر رسی کو ایک بار پھر جھٹکا لگا۔ مجھے محسوس ہوا کہ اب میں نے رسی نہ چھوڑی تو اس پر بوجھ کم نہ ہوا تو کیل نکل جائے گی، ہم سب نیچے گر جائیں گے۔ میں نے جسم کو جھلا دیا اور رسی چھوڑ دی۔ میرا جسم چٹان کی طرف جانے کی نسبت نیچے کی طرف زیادہ تیزی سے گیا تھا۔ چھجا مجھے اپنی پہنچ سے دور نظر آیا تھا، لیکن میں نے آخری کوشش کی، ہاتھ پاؤں مارے اور کسی پرندے کی طرح اڑ کر چھجے تک پہنچنے کی کوشش کی، مگر میں آج تک نہیں جان سکا کہ میں چھجے تک کس طرح پہنچا۔ اس کی کوئی منطقی وجہ نہیں ہے، کیونکہ میں ایک بار خلا میں آنے کے بعد کشش ثقل کے خلاف اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ جب میرے حواس بحال ہوئے تو میرے ہاتھ چھجے پر جمے تھے اور جسم نیچے لٹک رہا تھا۔ میرے کانوں میں مونا کی چیخ گونج رہی تھی۔ میں نے بوکھلا کر اس کی طرف دیکھا اور انہیں بدستور لٹکے پا کر اطمینان کا سانس لیا، ورنہ مونا جس طرح چیخی تھی ایسا لگا کیل چٹان سے نکل گئی ہو اور دونوں نیچے گر گئے ہوں۔ بعد میں مونا نے بتایا، مجھے گرتے دیکھ کر اس نے چیخ ماری اور آنکھیں بند کر لی تھیں۔ سفیر نے بھی سر کھجاتے ہوئے کہا، یار میں نہیں سمجھ سکا کہ تم چھجے تک کیسے پہنچے۔ میں تو 100% یہی سمجھ رہا تھا تم نیچے گر رہے ہو۔ محسوس تو مجھے بھی ایسا ہی ہوا تھا، میں نے اعتراف کیا۔ بس اللہ نے بچا لیا، اس لیے میرے ہاتھ چھجے تک پہنچ گئے۔ میں نے پاؤں جمائے اور چھجے پر چڑھ گیا۔ اپنے بیگ سے ہتھوڑی اور کوئی 2 فٹ لمبی کیل نکالی، اس کے سرے پر رسی باندھی اور اسے گاڑنے کے لیے کوئی موزوں جگہ تلاش کرنے لگا۔ اچانک مونا نے ایک عدد چیخ اور ماری۔ رسی کو جھٹکا لگا تھا۔ شوبی، جلدی، رسی نکلنے والی ہے، ہلو مت، میں نے اسے پیر چلاتے دیکھ کر کہا۔ چھجے کے کونے میں ایک جگہ مجھے چٹان ہلکی سی چٹخی ہوئی محسوس ہوئی۔
میں نے وہاں کیل رکھ کر اس کو ٹھوکنا شروع کیا۔ میرے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے، وقت پھسل رہا تھا۔ جیسے ہی کیل نصف چٹان میں گئی، میں نے اس کے سرے پر بندھی رسی کا گچھا سفیر کی طرف اچھال دیا۔ یہ رسی کوئی 300 فٹ طویل تھی۔ سفیر کے پاس اتنی ہی طویل رسی تھی، اس کی مدد سے وہ بآسانی نیچے جا سکتا تھا۔ سفیر نے خود کو فوری طور پر اس رسی سے منسلک کر لیا۔ دوسری رسی سے مونا منسلک تھی۔ اب ان کے گرنے کا امکان نہیں تھا۔ ان کی طرف سے مطمئن ہو کر میں نے کیل کو مزید چٹان میں گاڑنے لگا۔ جیسے ہی میں نے کیل کو مکمل طور پر چٹان کے قلب میں اتارا، اوپر والی کیل نکل گئی۔ مونا نے ایک چیخ اور ماری تھی۔ وہ تیزی سے نیچے گر رہی تھی، رستے میں سفیر سے ٹکرائی اور کوئی 40 فٹ نیچے جا کر جھٹکے سے رک گئی۔ میں نے احتیاطاً رسی مضبوطی سے تھام لی، لیکن کیل نے ان دونوں کا جھٹکا بآسانی برداشت کر لیا تھا۔ خود کو لٹکتے پا کر مونا نے پرمسرت بھری چیخ ماری۔ تمام خواتین کی طرح اسے موقع بے موقع چیخ مارنے کا شوق تھا۔ خدا کے لیے چیخنا بند کرو ورنہ یہ چٹانیں نہ گر جائیں، سفیر نے ہنس کر کہا۔ اب تم نیچے اترنا شروع کرو، میں نے اسے مشورہ دیا، اس سے پہلے کہ یہ کیل بھی نکلنا شروع ہو جائے۔ سفیر نے اپنی رسی میری طرف پھینکی ہوئی رسی سے باندھی اور نیچے اترنا شروع کر دیا۔ راستے میں اس نے مونا کو بھی اس رسی سے منسلک کیا۔ جب وہ دونوں نیچے پہنچ گئے تو میں نے ہتھوڑی کی مدد سے کیل نکال کر اپنی رسی اس سے الگ کر دی۔ رسی سمیٹ کر واپس کمر سے لٹکائی۔ نیچے سفیر اور مونا میری اس حرکت پر پیچ و تاب کھا رہے ہوں گے، لیکن موت کے منہ میں نکل آنے کے بعد مجھے ایڈونچر سوجھ رہا تھا۔ میں نے چھجے کے دائیں طرف سے چٹان کے کھدرے حصے پر قدم رکھا اور باہر نکلے ہوئے حصوں پر پیر جماتے ہوئے نیچے اترنے لگا تھا۔ بعض مقامات پر تو دشواری پیش آئی، لیکن نصف گھنٹے بعد میں نیچے آ چکا تھا۔ چٹانوں یا پہاڑوں پر اترنے کی نسبت چڑھنا آسان ہوتا ہے۔ آپ شرافت سے رسی سے نیچے نہیں آ سکتے تھے؟ مونا غصے میں تھی۔ بے شک، لیکن اس صورت میں آپ نصف گھنٹے تک آزادی سے گفتگو نہیں کر سکتے تھے۔ سفیر نے دانت نکالے۔ بجا ارشاد فرمایا پیر و مرشد، آپ اب بھی جلدی آئے خیر۔ مونا کے گھورنے پر سفیر کی زبان کو بریک لگ گیا۔ اب چلیں، اوپر تو جا نہیں سکتے۔ مونا بولی، میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ جگہ مشکل ہے، میں اکیلے ہوتا تو اب تک اوپر پہنچ بھی چکا ہوتا۔ ہاں، تم تو 30 مار خان ہو۔ مونا نے چڑھ کر سفیر کی طرف دیکھا۔ فی الحال تو 1 مار خان ہوں، سفیر معنی خیز انداز میں بولا تو مونا کھسیا گئی۔ اس نے جلدی سے بات بدل دی، بس اب چلو ورنہ رات ہو جائے گی پہنچتے پہنچتے۔ تمہارے کون سے اماں ابا انتظار کر رہے ہوں گے؟ سفیر نے سرسبز ڈھلان پر دراز ہوتے ہوئے کہا۔ اماں ابا نہیں ہیں میرے، لیکن میری ایک عدد پیاری سی بلی ہے جسے میرا انتظار ہوگا۔ مجھے بھی پہلے دفتر جانا ہوگا۔ میں نے مونا کی تائید کی۔ آج تم لوگ زبردستی لے آئے تھے، اگر پنچوں کا فیصلہ یہی ہے تو سر آنکھوں پر۔ سفیر اٹھ گیا۔ مری سے نتھیا گلی کی طرف جاتے ہوئے یہ تقریباً سیدھی پہاڑ نما چٹان رستے میں آئی تھی۔ اس کے ایک طرف ڈھلان تھی جس پر اونچے درخت لگے تھے، لیکن دوسری طرف سپاٹ چٹانی سینہ تھا۔ راکر اور ہائیکرز کے لیے خاص آئیڈیل قسم کی جگہ تھی۔ سفیر نے اسے چند ہفتے پہلے دیکھا اور اس دن سے بضد تھا کہ ہمیں اس چٹان کو سر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک روز پہلے وہ مونا کے ساتھ میرے دفتر میں وارد ہوا اور میرے احتجاج کی پرواہ کیے بغیر مجھے زبردستی ساتھ لے گیا۔ ان دونوں کا کام اتنا تھا کہ مجھے محاورتاً نہیں، حقیقتاً سر کھجانے کی فرصت نہیں تھی۔ میں جانے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن ان دونوں نے خود طے کر لیا۔ طے تو اصل میں سفیر نے کیا تھا۔ مونا اس کی ربر سٹیمپ تھی۔ اگر سفیر کہتا کہ ہم نے K2 سر کرنی ہے تو وہ اس کے لیے بھی راضی ہو جاتی۔ اس کی واحد وجہ یہ تھی وہ سفیر سے محبت کرتی تھی، بلکہ محبت کیا، وہ اس کے عشق میں اتنی ڈوب چکی تھی کہ اس کے لیے جان بھی دے سکتی تھی۔ دونوں کا ساتھ ہی خاصا پرانا تھا۔ 6 سال پہلے یونیورسٹی میں ملے تھے۔ دونوں نے
دونوں نے جیولوجی ڈپارٹمنٹ کا انتخاب خود کیا تھا۔ یہ تقدیر انہیں اس طرح ملانا چاہتی تھی۔ بدقسمتی سے دونوں کی ابتدائی چند ملاقاتیں بڑی گرما گرم ماحول میں ہوئیں۔ بقول مونا کے بس ہاتھا پائی کی نوبت آتے آتے رہ گئی تھی۔ اس کے بعد 6 سال گزر گئے۔ یونیورسٹی سے فارغ ہو کر وہ ملازمت کر رہے تھے۔ سفیر معدنیات کے محکمے میں کام کرتا تھا اور مونا ایک نجی فرم میں تھی جو معدنیات کو پروسیس کیا کرتی تھی۔ اس عرصے میں ان کی انا نے انہیں وہ چند لفظ کہنے سے روکے رکھا تھا جس کے بعد تمام پردے اٹھ جایا کرتے ہیں۔ دونوں جانتے تھے ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، مگر یہ بات زبان سے نہیں کہتے تھے۔ لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، روٹتے تھے، مناتے تھے، بس ایک دوسرے کے نہیں ہو چکے تھے۔ سفیر کو سرکاری گھر ملا تھا، گاڑی اس نے خود رکھی تھی، چاہتا تو گھر بھی خود لے لیتا۔ جہلم کے زمیندار خاندانوں کا چشم و چراغ تھا۔ مونا نے اسلام آباد میں ایک چھوٹا سا فلیٹ لے رکھا تھا اور اکیلی رہتی تھی۔ ایک بھائی تھا جو امریکہ جا کر اسے بھول گیا تھا۔ ماں باپ چند سال پہلے گزر گئے۔ دور پرے کے چند رشتے دار تھے جنہیں وہ خود منہ نہیں لگاتی تھی۔ لے دے کر بس میں اور سفیر تھے جن سے وہ ملتی تھی۔ مجھ سے ان کی ملاقات بھی گرما گرم ماحول میں ہوئی تھی۔ انہوں نے شمالی علاقے کے ٹور پہ پروگرام بنایا اور میرے دفتر پہنچ گئے۔ ان کے مطالبات سن کر میرا مینیجر طاہر بھاگا ہوا آیا۔ سر، ایک مسئلہ ہے، بلکہ 2 مسئلے ہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ باری باری بیان کرو۔ سر، ایک لڑکا اور ایک لڑکی آئے ہیں، دونوں کا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن وہ بضد ہیں کہ انہیں ایک ہی فلائٹ پر اسکردو کے لیے سیٹیں اور وہاں K2 ہوٹل میں کمرے درکار ہیں۔ ڈبل بیڈ؟ میں نے غور کیا۔ جناب، 2 سنگل روم میں کہاں سے لاؤں؟ مینیجر طاہر فریادی لہجے میں بولا۔ اس وقت اسکردو میں درختوں کی شاخیں تک بک ہو چکی ہیں اور یہ K2 ہوٹل میں 2 سنگل کمرے مانگ رہے ہیں۔ میں نے کیلنڈر کی طرف دیکھا۔ وہ جولائی کے دن۔ یہ فرمائش واقعی بے حد مشکل بلکہ جوئے شعر لانے کی حد تک ناممکن تھی۔ ایسا کرو، ان سے کہو اگلے سیزن تک آئیں، ان کی فرمائش پوری ہو جائے گی۔ بہتر ہوگا یہ بات آپ ان سے خود کہہ دیں۔ طاہر نے نفی میں سر ہلایا۔ مرد تو معقول ہے، لیکن اس کے ساتھ جو خاتون ہے، اللہ معاف کرے۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ وہ فساد پر آمادہ ہیں جناب۔ میں ایک بکھرے ہوئے ٹور پیکج کو یکجا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ جو خاندان سیاحت پر آمادہ تھا ان میں سے ہر ایک مختلف خیال تھا۔ مثلاً ساز صاحبہ پہلے کاغان جانا چاہتی تھی کہ اس دنیا میں جانے سے پہلے جھیل سیف الملوک دیکھ لیں۔ حالانکہ ان کی پیرانہ سالی کے باعث مجھے خدشہ تھا کہیں وہ اس سفر کے دوران ہی سفر آخرت نہ اختیار کر لیں۔ بہو اور بیٹے کا ارادہ پہلے مری جا کر شاپنگ کرنے کا تھا۔ وہ مری کی خاص ہینڈی کرافٹس لینا چاہتے تھے جو راولپنڈی سے بن کر جاتی تھیں، جبکہ سسر صاحب ہنزا جا کر ٹراؤٹ مچھلی کا شکار کرنا چاہتے تھے۔ ذریعہ سفر کے بارے میں بھی ان کے خیالات آپس میں متضاد تھے اور میں اس الجھے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ ایک نیا مسئلہ طاہر نے لا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ باہر لاؤنج میں ایک خوش رو نوجوان ٹورسٹ میگزین دیکھ رہا تھا۔ کسی قدرے چھریرے جسم اور سرخ و سفید چہرے پر ہلکی سی داڑھی بھلی لگ رہی تھی، براؤن بال اور اسی رنگ کی آنکھیں۔ اس کے پاس اس سے کسی قدر ملتی جلتی لڑکی چاروں طرف دیکھتے ہوئے ہر چیز کے بارے میں تبصرہ کر رہی تھی۔ کس قدر چبھتے ہوئے کلر ہیں یہاں، اور یہ کولر شاید پانی کے بغیر چل رہا ہے، اس سے گرم ہوا آ رہی ہے۔ سیفی، کیا ضروری تھا ہم اس ٹورنگ ایجنسی میں آتے؟ اس کو دیکھا تھا؟ ہماری بات سنتے ہی کیسا غائب ہوا؟ بھئی وہ معلوم کرنے گیا ہے۔ سفیر نے مونا کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس وقت مجھے ان کے نام نہیں معلوم تھے۔ وہ غائب ہے۔ لڑکی نے چٹکی بجائی۔ تم لکھ کر رکھ لو، ہمیں یہاں سے مایوس جانا پڑے گا۔ خاتون، آپ نے فرمائش ہی ایسی کی ہے۔ میں نے ملائمت سے کہا۔ آپ کون ہیں مسٹر، اور بلا وجہ ہماری گفتگو میں کیوں انٹر ہو رہے ہیں؟ اس نے جارحانہ انداز میں کہا۔
اتفاق سے میں اس ایجنسی کا مالک ہوں جس کے بارے میں آپ مایوسی ظاہر کر رہی ہیں۔ وہ ایک لمحے کو چپ ہوئی، پھر چمک کر بولی، تو کیا غلط کر رہی ہوں؟ ابھی تک آپ لوگوں نے کیا ہے؟ کچھ نہیں، میں نے اعتراف کیا، کیونکہ آپ کی فرمائش آسمان سے تارے توڑ کر لانے سے کم نہیں ہے۔ طیاروں کی نشستوں پر ہوٹل میں کمروں کی بکنگ مہینوں پہلے ہو جاتی ہے، نہ تو کوئی سیٹ خالی ہے نہ کوئی کمرہ۔ یہ بات آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کا انداز مزید جارحانہ ہو گیا۔ اس لیے خاتون کے پلیز، میں لڑکی ہوں، انمیرڈ ہوں، لہٰذا آپ مجھے خاتون نہ کہیں، اس نے ٹوکا۔ میں نے خود پر جبر کیا اور دانتوں کی نمائش کی۔ مس، میں اس وجہ سے تب پر یقین ہوں کہ میرا کام یہی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، اسکردو جانے والے کسی طیارے کی 17 اگست سے پہلے کوئی نشست نہیں ہے۔ ستمبر سے پہلے کوئی کمرہ خالی نہیں ملے گا۔ تب آپ کا کیا کام ہے؟ کوئی بندہ یہاں آتا ہے اسی مقصد کے لیے؟ درست ہے، مگر میرا مطلب ہے مس مونا رحیم، اس نے بتایا۔ اوکے مس مونا، تو میں نہ تو اس ایئر لائن کا مالک ہوں نہ ہی اسکردو میں کوئی ہوٹل ہے۔ اوکے مس مونا، میں نہ تو ایئر لائن کا مالک ہوں نہ ہی اسکردو میں کوئی ہوٹل ہے۔ ہاں، میں بائی روڈ سفر کا بندوبست کر سکتا ہوں، بلکہ ایک آفر ہے۔ پرسوں میں خود بائی روڈ اسکردو جا رہا ہوں۔ مجھے وہاں کے دفتر کے معاملات دیکھنا ہے، وہاں آپ کو کہیں نہ کہیں سیٹ کرا دوں گا۔ ہم نے باہر ہی جانا ہے اور K2 ہوٹل میں ٹھہرنا ہے، مونا نے حتمی لہجے میں کہا۔ میں نے لڑکے کی طرف دیکھا۔ مسٹر، آپ کا تعارف؟ سفیر شایان، اس نے کہا۔ مسٹر سفیر، ان خاتون کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس نے کہیں سے مستنصر حسین تارڑ کا سفر نامہ پڑھ لیا ہے۔ تب سے مونا پر دھن سوار ہے کہ اس نے PIA کے فوکر سے اسکردو جانا ہے اور وہاں کے K2 ہوٹل میں ٹھہرنا ہے۔ خیر، یہ اتنی بڑی خواہش بھی نہیں۔ اصل خواہش کے بارے میں آپ جانتے نہیں، سفیر شایان کر رہا تھا۔ یہ دیوسائی پر ٹریکنگ کے لیے جانا چاہتی ہے۔ یہ بھی بری خواہش نہیں، میں نے خوش ہو کر کہا۔ ان دنوں ایک ٹیم جا رہی ہے، میں آپ دونوں کو اس میں فٹ کرا سکتا ہوں۔ میں تیار ہوں، سفیر سے پہلے مونا بولی، لیکن اس کے لیے آپ کو 2 دن بعد اسکردو ہونا چاہیے، میں نے آگاہ کیا، کیونکہ 2 دن بعد ٹیم روانہ ہو رہی ہے۔ 4 جرمن ہیں، 2 اٹالین اور 3 جاپانی۔ کوئی انگریزی بھی نہیں جانتا، آپ سکون سے سفر کریں گے۔ بدقسمتی سے مجھے جرمن اور اٹالین آتی ہے، سفیر بولا۔ آپ کو یہ بات انہیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں اس وجہ سے جا رہا ہوں کہ انہیں بعض ضروری اشیاء پہنچانی ہیں جو اسکردو میں دستیاب نہیں ہیں۔ ہم چلیں گے، مونا بے تابی سے بولی۔ طیارے کی نشست، سفیر نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی، بھاڑ میں گئی۔ اور K2 ہوٹل قیام؟ 2 دن بعد ہم نے دیوسائی جانا ہے نا، مونا بولی، لہٰذا رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کل صبح 6 بجے میں نکلوں گا، میں نے انہیں آگاہ کیا۔ آپ پتہ بتائیں، ہم آ جائیں گے، سفیر بولا۔ آپ دونوں کہاں رہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ان کی رہائش کا سن کر تجویز پیش کی۔ اس صورت میں بہتر ہے آپ صبح 6 بجے تک یہاں آ جائیں، ہم اس جگہ سے روانہ ہوں گے، کیونکہ مجھے سامان یہیں سے لے کر جانا ہے۔ معاف کیجیے گا، آپ کے پاس کنوینس کیا ہے؟ ایک بڑی سی جیپ ہے، اس قسم کی سفر میں جیپ ہی سب سے بہتر رہتی ہے۔ ہمارا سامان اس میں آ جائے گا؟ سفیر نے پوچھا۔ دیوسائی کے سفر کے لیے ہم نے بھی خاصا سامان جمع کر لیا ہے، اگرچہ اس کی ضرورت تو نہیں، لیکن سامان لے لیا ہے تو ٹھیک ہے۔ جیپ میں آپ جہیز بھی لے جا سکتے ہیں، آپ جاتے ہوئے دیکھ لیجیے گا۔ سبز رنگ کی کیبن والی جیپ ہے۔ گرما گرم ماحول میں ہونے والی گفتگو نہایت خوشگوار طریقے سے انجام کو پہنچی۔ وہ دونوں خوش رخصت ہوئے تھے۔ میرا دفتر راجہ بازار کے قریب ایک چھوٹے سے بنگلے کے بیرونی حصے میں تھا۔ اس علاقے میں بیشتر ہوٹل اور گیسٹ ہاؤسز تھے۔ سیاح جو شمالی علاقے کی طرف جاتے تھے وہ انہی ہوٹلوں اور گیسٹ ہاؤسز میں ٹھہرا کرتے تھے۔ ان سیاحوں سے میرا بزنس چلتا تھا، خاص طور پر شمالی علاقے سے ناواقف غیر ملکی سیاحوں سے مجھے اچھا بزنس ملا کرتا تھا۔ ہوٹلوں اور گیسٹ ہاؤسز میں میرے ایجنٹس تھے،
जिन्हें मैं कमीशन दिया करता था और वो मेरे लिए कस्टमर्स घेर कर लाते थे। 3 साल पहले मैंने एक मामूली सी दुकान में इसका काम का आगाज़ किया था। अब इस मुकाम पर था कि इस करदू के अलावा गिलगित में भी अपने ब्रांचेस खोली थी। मेरी रिहायशी ऑफिस से ज़रा फासले पर एक कई मंजिला इमारत के दूसरे फ्लोर के 3 कमरों के फ्लैट में थी। मेरी रिहाइश ऑफिस से ज़रा फासले पर एक कई मंजिला इमारत के दूसरे फ्लोर के 3 कमरों के फ्लैट में थी, मगर गर्मियों में मुझे घर जाने का मौका कम मिलता था। अक्सर दफ्तर में ही सो जाता था। इस रात भी मैं दफ्तर में सो गया। सुबह 5 बजे मुझे चौकीदार ने उठाया। मैंने गुस्ल करके लिबास तब्दील किया। 1 कप कॉफ़ी पीकर मैं बाहर आया तो चौकीदार ने सामान जीप में रख दिया था। मैंने इसका मुआयना किया और अंदर जा रहा था कि एक गाड़ी आकर गेट पर रुकी। चौकीदार ने मुझे सफ़ीर की आमद की इत्तला दी। वो और मूना अंदर आए। देखा, हम वक्त पर आ गए। मूना चेकी, एक मसला है, मैं अपनी कार का क्या करूं? सफ़ीर बोला, क्या इसे साथ ले जाऊं? हरगिज़ नहीं, मैंने जल्दी से कहा, वरना हम वक्त पर स्कर्दू नहीं पहुंच सकेंगे। अव्वल तो कार जीप का मुकाबला नहीं कर सकती, दूसरा आप रास्तों से भी ना वाकिफ़ है। पीछे रह गए तो बिछड़ जाएंगे। मैं इसे कहाँ छोड़ूं? अब घर वापस जाऊंगा। सफ़ीर परेशान हो गया। इसका भी वक्त नहीं। मैंने घड़ी की तरफ देखा। हम 10 मिनट बाद रवाना होंगे। एक काम हो सकता है, कार यहीं छोड़ जाओ, वापसी में मिल जाएगी। ये हुई ना बात। सफ़ीर खुश हो गया। आप तो हमारे हक़ में फ़रिश्ता साबित हुए मिस्टर शहबाज मलिक अहमद। मैंने जवाब दिया, तारुफ नहीं हुआ था कल? चलें अब सही। मूना बोली, क्या हम अपना सामान रख लें?